العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. عزیز طلباء کرام، آج ہم فلسفے کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معقولات کی اقسام. معقولات یہ معقول کی جمع ہے. معقول کس کو کہتے ہیں؟ سمجھی جانے والی، مفہوم جس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس کو آسان انداز میں سمجھیے. دیکھیے، ہم جب کسی لفظ کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ لفظ جو ہم نے سنا، دوسرا اس لفظ کو سن کر ہمارے ذہن میں کسی چیز کا تصور گزرا، اور تیسری خود وہ چیز جس چیز کا تصور گزرا ہے. جیسے مثال کے طور پر گلاس. لفظ گلاس کا آپ نے تلفظ کیا، گاف لام الف سین، یہ 4 حرف ہے. یہ 4 حرف کان میں پڑتے ہی فوراً ایک خاص برتن ذہن میں گزر گیا. تو اب یہ 4 حرف جو ہے جس کو ہم نے تلفظ کیا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ اس کا لفظ ہے. یہ 4 حرف اس کا لفظ ہے. اور یہ 4 حرف گلاس، یہ وہ برتن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس لفظ کو کوئی بھی گلاس نہیں بولے گا. لفظ گلاس تو پڑھے گا، لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ اس میں آپ جس طرح گلاس میں پانی پی سکتے ہیں تو اس لفظ میں پانی پی سکتے ہیں. تو اب دیکھو کہ یہ جو 4 حرف ہے تو یہ لفظ ہے، اور ان 4 حرف کو سن کر جو ذہن میں ایک خاص برتن کی شکل گزری ہے اس کا نام مفہوم ہے. اور پھر باہر کی دنیا میں جو برتن اس لفظ پر بول رہے ہیں اس کا نام مصداق ہے. اسی طرح جب بھی کوئی لفظ بولا جائے یا سنا جائے تو اس میں یہی 3 چیزیں پائی جائیں گی. ایک تو جو کچھ تم بولو وہ لفظ ہے، اور اس لفظ کو سن کر جو بھی ذہن میں جو چیز ذہن میں سمجھ میں آئے اس لفظ کا وہ مفہوم ہے. اور باہر خارج کی دنیا میں جس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کو مصداق کہتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ منطقی لوگ اصل ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو ذہن میں سمجھی جانے والی چیزیں ہیں. تو ہمیشہ منطقی حضرات کی بحث عقلی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے. چنانچہ حیوان جس کے معنی جاندار جانور کے ہیں، ایک تو یہ خود ہے یا واو الف نون اس سے مل کر بنا ہے تو یہ لفظ ہے، اور ایک اس کے معنی ہے جو اس لفظ کو سن کر ہمارے ذہن میں گزرے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جس پر یہ لفظ باہر میں بولا جاتا ہے. تو منطقی حضرات نہ تو لفظ حیوان سے بحث کریں گے نہ ان چیزوں سے بحث کریں گے جس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے خارجی دنیا میں.
بلکہ جاندار کا جو مفہوم ہے، جو ذہن میں گزرا ہے، اس سے بحث کریں گے. اسی کو مفہوم اور اسی کو جو ہے معقولات کہا جاتا ہے. تو آپ سمجھیے معقولات کی 4 قسمیں ہیں: معقولات اولا، معقولات ثانیہ، معقولات ثالثہ، معقولات رابعہ. معقولات اولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ معقولات کہلاتے ہیں جن کے مصداق اور افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، جیسے ماہیت انسان، ماہیت حیوان، ماہیت ناطق وغیرہ. یہ معقولات اولا کہلاتے ہیں. تو ماہیت انسان، ماہیت حیوان، ماہیت ناطق، یہ سب معقولات ہیں، مفہومات ہیں. ان کے افراد و مصداق خارج میں پائے جاتے ہیں. یعنی ماہیت انسان کا فرد جو ہے زید، عمر، بکر، یہ اس کے افراد ہیں. ماہیت حیوان، گھوڑا، بکری، یہ اس کے افراد ہیں. تو خارج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن پر ان ماہیات کو محمول کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے زید انسان ہے، فلاں گھوڑا حیوان ہے. تو خارجی مصداق فلسفے کا موضوع ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے، یہ جو خارجی مصداق ہے، جیسے انسان، باہر کی دنیا میں زید، گھوڑا، یہ فلسفے کا موضوع ہے. اور منطق میں ان خارجی مصادیق سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ ذہن میں گزرنے والے مفہوم اور معقول سے بحث کی جاتی. اور فلسفے کے اندر ان کی جو مصادیق ہے باہر کی دنیا میں، خارجی دنیا میں، ان سے بحث کی جاتی. تو بہرحال یہ معقولات اولا جن کے مصداق اور افراد خارج میں پائے جاتے ہیں. معقولات ثانیہ ان معقولات کو کہا جاتا ہے جن کے افراد اور مصداق خارج میں نہ پائے جاتے ہوں، جیسے نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. یہ معقولات ثانیہ کہلاتے ہیں. نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام، یہ سب معقولات ہیں. ان کے افراد و مصداق خارج میں موجود نہیں. موجودات خارجیہ میں سے کسی پر بھی ان کو محمول نہیں کیا جاتا. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے زید جنس، زید نوع، زید فصل، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جنس، نوع، فصل کے مصداق حیوان، جنس کا مصداق حیوان ہے، نوع کا مصداق انسان ہے، فصل کا مصداق ناطق ہے، اور خاصے کے مصداق ضاحک ہے، اور عرض عام کا مصداق ماشی ہے. تو ان پر جنس، نوع، فصل کا محمول کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے الحیوان جنس، الانسان نوع، الناطق فصل، الضاحک خاصۃ، الماشی عرض عام. اور انسان، حیوان، ناطق وغیرہ یہ سب کلیات ہیں، ان کا خارج میں وجود نہیں ہے. جیسے انسان کے کلی یا نوع ہونے کا تصور کیا جائے، انسان کے کلی اور نوع ہونے کا اگر تصور کیا جائے تو پہلے ذہن میں انسان کا تصور آئے گا، پھر اس کے کلی یا نوع ہونے کا تصور آئے گا، اور کلیت اور نوعیت کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے. اس لیے ان کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے. معقولات ثانیہ میں معقولات ثالثہ، رابعہ سب داخل ہیں. منطق میں انہی سے بحث کی جاتی ہے. اس لیے اصولی طور پر تو معقولات کی 2 ہی قسمیں، ایک ہے معقولات اولا اور معقولات ثانیہ. خیر، معقولات ثالثہ کیا ہے؟ معقولات ثالثہ نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام جو کہ تصورات ہیں، ان سے مل کر تصدیقات اور قضایا بنتے ہیں. تو جو تصورات ہے، تصورات کی قبیل سے ہیں، جس کو ہم آسان زبان میں سمجھ لیں جملے تام نہیں ہیں، جملہ ناقصہ ہے، تو ان سے مل کر اگر جو جملے بنتے ہیں، قضایا بنتے ہیں، تصدیقات بنتے ہیں، تو ایسے تصدیقات اور قضایا کو معقولات ثالثہ کہا جاتا ہے. جیسے الحیوان جنس، پورا جملہ بن گیا، الانسان نوع، الناطق فصل وغیرہ.
یہ قضایا معقولات ثالثہ کہلاتے ہیں. معقولات رابعہ قضایا سے مل کر قیاسات بنتے ہیں تو یہ معقولات رابعہ کہلاتے ہیں. جملوں سے مل کر قیاسات بنتے ہیں جیسے تمثیل، قیاس، استقراء، تمثیل، قیاس، یہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ معقولات رابعہ کہلاتے ہیں. تو قضایا سے مل کر، جملوں سے مل کر قیاسات جو بنتے ہیں ان کو معقولات رابعہ کہا جاتا ہے. آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.